البتہ بعض مرتبہ ایسے خیالات کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. خیالات کا آنا تو غیر اختیاری ہے، یعنی اس میں انسان کے اختیار کو دخل نہیں، لیکن ان غیر اختیاری خیالات کے کچھ ظاہری اسباب ہوتے ہیں. ان اسباب سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. وہ کیا اسباب ہیں؟ آج کل دنیا کے اندر یہ میڈیا جو ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا اخبارات، یہ ٹی وی، ریڈیو، یہ ساری چیزیں، ان میں کیا ہے؟ یہ شیطان کے ان چیلوں کی گویا پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اہل ایمان کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالیں. وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے مضامین لکھتے ہیں. تو اب دیکھیے، ایک وہ آدمی جو شریعت کے ایمانیات سے متعلق ساری تفصیلات کو اچھی طرح جانتا، ایمان تو لایا ہے، لیکن پورا علم حاصل کیا بڑی تعداد تو وہی ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ مضامین جو ایمان کے اندر شک پیدا کرنے والے ہیں، ان کے سننے سے، ان کے پڑھنے سے اپنے آپ کو کیا کرے؟ بچا رہے. آپ تو سمندر کے کنارے پر رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کوئی نوجوان اگر تیرنا نہ جانتا ہو اور وہ اندر گرے گا تو لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ مت جا بھائی، مت جائیے. کیوں؟ بھائی تم کو تیرنا آتا نہیں، جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. تیرنا آئے تو ٹھیک، پڑھے لکھے. آپ اگر ان ساری حدیث قرآن کی ساری باتوں اتنا علم حاصل کیا ہے کہ یہ لوگ یہ شک پیدا کرنے والی باتیں کرتے ہیں، ان کا جواب آپ کے پاس موجود ہے تو ٹھیک. لیکن یہ جو آپ کچھ جانے بغیر ان چیزوں کو سنتے ہیں، ان چیزوں کا مطالعہ، آج کیا مزاج بن گیا؟ ہر چیز دیکھیں گے، اخبارات آئیں گے، سب دیکھیں گے، یہ سب سنیں گے، اور ایمانیات سے متعلق کوئی بات ہوگی تو اس کو سننے کے لیے تیار ہے نا.